پہاڑوں کے درمیان ایک پرانا شہر تھا جہاں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کو بتوں کی پوجا پر مجبور کرتا تھا اور جو کوئی اللہ کو مانتا اس پر سخت عذاب کرتا۔ اسی شہر میں چند نوجوان رہتے تھے جو اپنے رب کو مانتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور توحید کی روشنی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ رات کے اندھیرے میں وہ نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں خوف بھی تھا لیکن اللہ پر بھروسہ ان کے دلوں کو مضبوط کیے ہوئے تھا۔ آخرکار وہ پہاڑ کے قریب پہنچے اور وہاں ایک بڑی غار ملی۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے کو درست کر دے۔ پھر وہ غار میں سو گئے۔ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ یہ نیند عام نیند نہ تھی بلکہ ایک معجزہ تھا۔ سورج کی روشنی سیدھی ان پر نہ پڑتی تھی بلکہ دہانے سے ہٹ کر گزرتی تھی تاکہ وہ محفوظ رہے۔ کبھی وہ دائیں کروٹ ہوتے کبھی بائیں۔ ان کا کتا بھی دہانے پر بیٹھا رہتا جیسے پہرا دے رہا ہو۔ دن رات، موسم اور سال بدلتے رہے، صدیوں گزر گئیں لیکن وہ نوجوان ایسے ہی محفوظ رہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ 300 سال اور 9 سال مزید اسی حالت میں رہے۔ پھر ایک دن اللہ نے انہیں جگا دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ کسی نے کہا شاید ایک دن دن کا کچھ حصہ۔ پھر کہا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ اب کھانے کے لیے کسی کو شہر بھیجتے ہیں۔ ایک نوجوان پرانے سکے لے کر شہر گیا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو اسے سب کچھ بدلا ہوا نظر آیا۔ لوگ اب اللہ کی عبادت کرنے والے بن چکے تھے۔ جب اس نے سکے دیے تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو بہت پرانے سکے ہیں جو کئی 100 سال پہلے کے ہیں۔ لوگوں نے اس نوجوان کے پیچھے چل کر باقی نوجوانوں کو دیکھا۔ یہ خبر شہر میں پھیل گئی اور لوگ غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اللہ نے یہ معجزہ دکھا کر سب کو یہ سکھایا کہ قیامت برحق ہے اور اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ نوجوان دوبارہ اللہ کے پاس لوٹ گئے اور ان کا ذکر قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان بچانے کے لیے قربانی دینی پڑے تو کرنی چاہیے۔ دنیا چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو لیکن اللہ کی رضا کے لیے ڈٹے رہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرتا ہے۔